نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے کہا آدم سے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن انت رہو آپ وزوجک اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وکلا منہا اور کھاؤ اس میں سے رغدن جی بھر کر حیث شئتما جو تمہارا دل چاہے ولا تقربا اور مت قریب جانا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا اور ہو جاؤ گے من الظالمین ان دونوں ظالموں میں سے۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور وہاں سے نکلوایا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم اور ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا اور پھسلایا الشیطان شیطان نے عنہا سے فَأَخْرَجَهُمَا اور نکلوایا ان دونوں کو مما كَانَ فِيهِ تھے جو وہ دونوں اس میں۔ وقلنا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ بعضکم لبعض ایک دوسرے کے عدو تم دشمن ہوگے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے ہے زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ومتاع إِلَى حِين اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام نے اپنے تنہا ہونے کی اللہ پاک سے عرض کی کہ میں تنہا ہوں اکیلا ہوں، تو رب کائنات عز و جل نے آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی نکالی گئی اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا نکاح ہوا اور وہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، دونوں جنت میں رہتے تھے۔ اور شیطان بھی چونکہ آسمانی دنیا سے ابھی اتارا نہیں گیا تھا تو ملعون اور اللہ کی طرف سے رجیم بنا ہوا، لیکن وہ آسمانی دنیا میں رہتا تھا اور موقع پا کر جنت میں چلا جاتا اور بی بی حوا علیہ السلام کے پاس جاتا اور ان سے جا کر ایسی بہکی باتیں کرتا کہ فلاں جو درخت ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے یہ آپ کے حق میں کھانا بہتر ہے، شروع میں آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا لیکن ابھی آپ کے حق میں یہ بہتر ہے، اس سے آپ کا جسم مضبوط ہوگا اور توانائی ملے گی اور قوت جسمانی ملے گی، تو آپ اس کو ضرور کھائیں۔ تو اس میں مفسرین کے اقوال ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، قرآن کریم میں اس درخت کا نام نہیں بتایا گیا، تو اس کے لیے چند اقوال ہیں کہ گندم کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا یا کوئی اور درخت کا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بی بی حوا علیہ السلام نے جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو جب آدم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو ان کو اس پہ اصرار کرتی کہ اس درخت سے ہمیں کھانا چاہیے، یہ تو شروع میں ممانعت تھی، ابھی اس میں
کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس درخت میں سے ان دونوں نے کھا لیا اور وہ بھول چوک میں کھا لیا، نسیان کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوا اور بیوی حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کے فوراً جو ہے جنت کے لباس اتر گئے، اور جو صورت اعراف میں اس کا ذکر ہے کہ وہ دونوں جو ہے اپنی شرمگاہ کو اور اپنی ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں سے اپنے کو ڈھانکنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تھوڑی سی جو ہے وہ پکڑ سے جو ہے وہ بہت خوفزدہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ابھی آپ کے لیے جو ہے یہ ہے کہ آپ یہاں سے جنت سے چلے جاؤ، اور زمین میں ان کو اتارا گیا، اور ساتھ ہی جو شیطان تھا، وہ جن تھا، وہ بھی آسمانی دنیا میں رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زمین میں اتروا دیا، اور پھر فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے عدو دشمن ہو گئے۔ انسان اور جن کی جو دشمنی ہے وہ ازلی تھی اور ابدی رہے گی، تا قیامت وہ رہے گی، کیونکہ وہ جن جو ہے وہ شیطان تھا، اور اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی سرکش جنات ہوں گے، شیاطین ہوں گے، وہ انسان کے دشمن رہیں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وہ غلط آپ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی آپ دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر آپ کو جو ہے دنیا سے واپس بلایا جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اور ان سے غلطی کا ہونا، صادر ہونا، اور پھر زمین پہ اتارا جانا، یہ جو ہے اس آیت میں، ان دو آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔